رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین و سامعین، اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی دولت کے ساتھ رخصت ہو۔ وہ اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ اس کا ایمان سلامت ہو، خاتمہ بالخیر یا ایمان پر خاتمہ، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا بھی فرما دی ہے۔ بسا اوقات ہم اہل ایمان اور مسلمان ایمان کی دولت مل جانے کے بعد غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دے دی ہو وہ جب دنیا سے رخصت ہو تو یہ دولت اس کے پاس محفوظ بھی ہو۔ کتنے ایسے ایمان والے ہیں، کتنے ایسے محروم لوگ ہیں جن کو دنیا میں ایمان کی دولت ملی، عقیدے کی دولت ملی، لیکن جب ان کا دم واپسی آیا، آخری وقت آیا، تو ان سے جو ہے ایمان کی دولت چھین لی گئی اور وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان کے پاس ایمان کی نعمت موجود نہیں تھی۔ وہ کفر کی حالت میں اور اللہ کی نافرمانی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس بات کی فکر کرنا کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے پاس ایمان کی دولت سلامت ہو، اس چیز کی فکر کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اول تو ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، ایمان کی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن جن لوگوں کو اللہ پاک نے پیدائشی طور پر ایمان کی دولت دے دی ہو، جن کو پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کی طرف سے ایمان کی نعمت مل گئی ہو، ان کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایمان کی نعمت کو بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو یاد رکھو کہ تم کو موت جب آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو۔ تو بڑی اہم بات ہے، آج ہم اس پہلو سے بڑے غافل ہو گئے ہیں۔ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی ایمان کو بچا لے جانے کی فکر ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں جو ایمان کو چھین لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے فکر کی بات ہے، بڑے غور و فکر کا مقام ہے اور بہت زیادہ توجہ والی چیز ہے کہ انسان اپنے آخری وقت کی فکر کرے، اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ نقل فرمایا ہے تو وہاں ان کی یہ دعا بھی نقل فرمائی ہے، یا فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میری مدد کرتا ہے، تو ہی میرا مددگار اور میرا کام بنانے والا ہے۔ توفنی مسلما، مجھے اس حال میں موت دینا ہے اللہ کہ میں اسلام کی حالت میں ہوں، مسلمان ہونے کی حالت میں ہوں، اور والحقنی بالصالحین، اور میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اس طرح اشارہ ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خاص طور سے قیامت سے قریب کے حالات کے بارے میں، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ایک شخص صبح کرے گا تو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، لیکن شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص شام کے وقت مسلمان ہوگا، جب وہ رات میں سوئے گا تو لگے گا جیسے مسلمان ہے، لیکن جب صبح بیدار ہوگا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ گویا کہ گھنٹوں میں انسان کے ایمان اور کفر کی حالتیں بدلتی رہیں گی، مسلمان کافر ہو جائیں گے، کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑے توجہ کی چیز ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں کچھ ایسا وہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے ایمان کی نعمت چھن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، ایک انسان پوری زندگی نافرمانی میں گزارتا رہتا ہے، شرک میں، کفر میں گزارتا رہتا ہے، یا نافرمانی میں گزارتا رہتا ہے، اور اللہ پاک مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی دولت دے دیتے ہیں اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔
تو یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے، اس میں جو آخری جملہ وہ یہی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم لوگوں میں جن کو بھی آپ اب زندگی اور دینا چاہتے ہیں، بھی کچھ مہلت اور دینا چاہتے ہیں، تو اسلام کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمائیے، مہلت دیجیے، اور جن کی آپ جن کو موت دینا چاہتے ہیں، جن کی وفات دینا چاہتے ہیں، تو ان کو ایمان کی حالت میں موت دیجیے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق ملتی ہے، یا اللہ نہ کرے جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بالخیر چھن جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے آخری وقت میں ایمان سے۔ جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ پاک انسان کو نیک خاتمے کی توفیق دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ان میں ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ایمان کی دولت ہم کو دے رکھی ہے، اس سے بڑی واقعی میں دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ تو شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ پاک کے لیے، ہمارے دل میں بڑی محبت کے جذبے ہونے چاہیے اس بات کے لیے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو یہ شکر کا اگر جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہونے کی پوری امید ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں اور بھی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، قرآن میں بھی ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے جن دعاؤں میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دینے کے بعد ہم کو ہدایت سے محروم نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ایک دو دعائیں ہم نے شروع میں پڑھی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عربی میں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اردو میں اپنی زبان میں ہمیشہ اللہ پاک سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خاص طور سے جس چیز کی وجہ سے ایمان کی دولت چھن جاتی ہے آخری وقت میں، وہ ہے کہ انسان دین کے ساتھ، دین کی چیزوں کے ساتھ مذاق کا رویہ اپنائے رکھے۔ یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ جو شخص دین کی چیزوں سے متعلق، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بارے میں استخفاف کا، یعنی مذاق کا رویہ اور ہلکا سمجھنے کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ دین کو معمولی سمجھتا ہے، ایمان کی دولت کو معمولی سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، ایسا شخص جو ہے اللہ نہ کرے لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آخری وقت میں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات پر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے اس بات کی فکر کریں اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس نے جو ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، اللہ پاک اس کو آخری وقت تک قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارا حشر اللہ پاک جنت میں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔